کیا آپ تصور کر سکتی ہیں اس کائنات میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جنہیں زبان سے ادا کرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ جنت کے محلات کی صورت میں ملتا ہے۔ ایک ایسی تسبیح جو نہ صرف آپ کی آخرت سنوارتی ہے بلکہ اس دنیا کی تھکن، پریشانی اور تنگ دستی کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس کرشماتی تسبیح کے بارے میں بتاؤں گی جسے جنت کی تسبیح کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو خود اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون، رزق میں برکت اور جنت میں اپنا مقام یقینی بنانا چاہتے ہیں تو اگلے 8 منٹ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، وہ کلمات جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرشتے بھی قطار در قطار اترتے ہیں، ان الفاظ کو کرشماتی الفاظ کہا جاتا ہے۔ اس تسبیح کا منظر اتنا خوبصورت ہے، سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج سے تھک گئیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے حاضر ہوئی، لیکن رحمت للعالمین نے اپنی بیٹی کو دنیا کا خادم دینے کی بجائے عرش کا تحفہ دیا، عرش کا خزانہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہو؟ جب تم سونے لگو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کے لیے ایک کنیکشن ہے۔ جیسے دنیا میں ہمیں وائی فائی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے ہمیں اس تسبیح کی ضرورت پڑتی ہے جو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو تحفے میں عطا کی، اور اس تسبیح کا سگنل سیدھا عرش الہی تک جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا تسبیح پڑھنے سے دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہوتے ہیں، اور ان کلمات کو جسمانی طاقت کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سارے دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، تو رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کے اعصاب یعنی جوڑوں کو وہ طاقت دے گی جو مہنگی ترین ادویات بھی نہیں دے سکتی۔ نمبر 2، رزق میں برکت، شکر گزاری۔ الحمدللہ کہنا اللہ کے خزانے کھلوانے کی چابی ہے۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گی تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور یہ رب تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے اور قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ نمبر 3، پریشانیوں سے نجات۔ انسان تسلیم کرتا ہے اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی سے الجھنوں کو دور کر دیتا ہے اور آپ کی زندگیوں کو پریشانیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ نمبر 4، دل سے دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر کوئی بیماری، کوئی دشمن یا کوئی معاشی بحران آپ کو برا نہیں کر سکتا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ کون سے ایسے کرشماتی، جلالی اور سلطانی کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے یہ کلمات ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، آقا علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان سن کر ان کلمات کو روزانہ رمضان المبارک میں بھی اور دوسرے مہینوں میں بھی رات سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ نمبر 2، 33 مرتبہ ہی الحمدللہ 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 کا ورد کرنا۔ نمبر 3، 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے اور سو جانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس تسبیح کے ان فائدوں کی جو موت کے بعد شروع ہوں گے۔ پہلے فائدے میں نے دنیا کے بتائے تھے، اب آخرت کے فائدوں کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ کی اچھی طرح سمجھ آئے
اور آپ اس وظیفے کے تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں۔ ویڈیو سنتے سنتے آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھ دیں، تاکہ جب بھی ہم دعا کریں آپ کا نام لے کر ہم آپ کو دعاؤں میں شامل کر سکیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ کا ورد کرتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، صرف 2 منٹ کی محنت اور نامہ اعمال بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور تسبیح فاطمہ انہی کلمات کو کہا جاتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کلمات کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ آخرت کا دوسرا جو فائدہ ہوگا، جنت میں جانے والی اس تسبیح کے بارے میں ایک اور خاص ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اور رحمان یعنی رب کو بہت پسند ہیں یہ کلمات۔ اور نمبر 3 پہ آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، جنت میں اس کے نام کا ایک خاص درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے جب آپ جنت میں داخل ہوں تو وہاں پہلے سے آپ کے محلات اور باغات کے منظر ہوں؟ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، زندگی بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے، ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ آج سے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں اور رب تعالیٰ سے کریں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ نہیں چھوڑیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر پاک کرتے رہا کریں۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی میں وہ معجزات لائے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان کلمات کی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔